الله رب محمد صلى عليه وسلم نحن عباد محمد صلى عليه وسلم۔ حمد و صلاۃ کے بعد حضور قبلہ صاحب صدر قبلہ و کعبہ آپ جی سرکار دامت برکاتہم العالیہ اور معزز مہمانان گرامی، حضور سیدنا غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ، آپ کو اللہ تعالیٰ نے یہ شان عطا فرمائی کہ آپ مادر زاد ولی تھے۔ مادر زاد ولی اس کو کہتے ہیں کہ جو اپنی والدہ کے بطن مبارک سے ولی بن کر دنیا میں تشریف لائے۔ حضور سیدنا غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ، آپ کی زندگی اور آپ کی سیرت کا اگر مطالعہ کیا جائے تو یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ مادر زاد ولی ہونے کے باوجود آپ نے علم اور عمل میں بے انتہا کوشش فرمائی۔ اپنی زندگی کے ابتدائی 25 سال آپ نے دین کا علم حاصل فرمایا، اور ان 25 سالوں کے اندر جو آپ نے علم حاصل فرمایا اس کا اندازہ اس بات سے کر سکتے ہیں کہ حضور سیدنا غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ میں ایک دن میں اتنا علم حاصل کرتا تھا کہ جتنا ذہین طلبہ ایک ہفتے کے اندر بھی حاصل نہیں کر پاتے، اور ایک ہفتے کے اندر اتنا علم حاصل کرتا تھا کہ جو ذہین طلبہ ہیں وہ ایک مہینے کے اندر بھی اتنا علم حاصل نہیں کر پاتے، اور ایک مہینے کے اندر اتنا علم حاصل کر لیتا تھا کہ دوسرے ذہین طلبہ ایک سال کے اندر بھی اتنا علم حاصل نہ کر پاتے۔ تو اب حضور غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ اپنے زندگی مبارک کے 25 سال دین کا علم حاصل کیا، ان سالوں کو اگر آپ مہینوں پر تقسیم فرمائیں اور ان کو ایک ایک سال سمجھ لیں تو یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ دوسرے علماء جتنا 2-3 صدیوں کے اندر علم حاصل کرتے ہیں، حضور غوث پاک نے 25 سال میں اتنا علم حاصل فرما لیا۔ اپنے وقت کے آپ مفسر اعظم، اپنے وقت کے آپ محدث اعظم، اپنے وقت کے آپ متکلم اعظم، اپنے وقت کے آپ قاری اعظم، اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو یہ مقام عطا فرمایا تھا کہ آپ اجتہاد مطلق کے درجے پر فائز تھے۔ یہ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا علمی مقام ہے جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو عطا فرمایا، اور پھر ان 25 سال کے علم حاصل کرنے کے بعد آپ نے 25 سال عبادت، ریاضت اور مجاہدے کے اندر صرف فرمائے، اور اللہ تعالیٰ کی عبادت کی اور اتنی تگ و دو کی کہ آپ فرماتے ہیں کہ بعض اوقات ایسا ہوتا کہ کئی دن تک کھانے کے لیے کچھ نہ ہوتا، گھاس کھا کر آپ گزارا فرماتے، اور آپ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ میں نے 1 سال صرف کھانے کی چیزیں کھائیں اور پانی نہیں پیا، مکمل 1 سال۔ پھر اس کے بعد اگلے سال فرماتے ہیں کہ میں کھاتا بھی رہا اور پیتا بھی رہا۔ پھر اس کے بعد جو اگلا سال آیا فرماتے ہیں کہ اس سال میں نے صرف پانی پیا، کھانے کی کوئی چیز نہیں کھائی، اور اس کے بعد 1 سال مکمل حضور غوث پاک فرماتے ہیں کہ نہ میں نے کھایا نہ میں نے پیا، مکمل 1 سال بھوکے پیاسے رہ کر اللہ تعالیٰ کی عبادت کی، ایسی اللہ تعالیٰ کی عبادت کی۔ اور پھر وہ موقع آیا کہ سن 521 ہجری 16 شوال کے دن حضور سیدنا غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ تشریف فرما ہے کہ دیکھتے ہیں کہ عالم بیداری میں حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وبارک وسلم آپ کے جد امجد اور حضرت باب مدینہ العلم مولا علی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم آپ تشریف لے کر آئے۔
حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وبارک وسلم نے فرمایا کہ اے عبد القادر واز کیوں نہیں کہتے، واز کہا کرو، لوگوں کو تبلیغ کیا کرو۔ تو حضرت شیخ عبد القادر نے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وبارک وسلم کی بارگاہ میں عرض کی کہ حضور میری پیدائش جیلان کے اندر ہے، میری مادری زبان فارسی ہے اور یہ بغداد کا علاقہ ہے، یہ فصحا اور بلغاء کا مرکز اور محور علاقہ ہے، یہاں پر گفتگو کرنا یہ آسان نہیں ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وبارک وسلم نے فرمایا کہ گھبراتے کیوں ہو، ذرا اپنا منہ کھولو، اور حضور غوث پاک کو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وبارک وسلم نے 7 مرتبہ اپنا لعاب دہن عطا فرمایا، فرمایا کہ اب آواز کہو۔ حضور غوث پاک نے ظہر کی نماز پڑھی، ظہر کی نماز پڑھنے کے بعد آپ جب ممبر پہ جلوہ گر ہوئے واز کہنے کے لیے، تو پھر جھجک محسوس ہوئی۔ حضرت مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم وہیں پر موجود تھے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وبارک وسلم اور حضرت باب مدینۃ العلم کی توجہ دیکھیں کہ پہلا واز انہوں نے اپنی موجودگی کے اندر آپ سے کرایا۔ حضرت مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم نے فرمایا کہ عبد القادر ذرا منہ کھولو۔ آپ نے اپنا منہ کھولا تو حضرت مولا علی نے 6 مرتبہ اپنا لعاب دہن آپ کو چٹایا اور فرمایا کہ اب واز کہو، اور اس کے بعد آپ نے واز کہنا شروع کیا۔ اور پھر یہ حالت ہوئی کہ وہ خانقاہ بھی تنگ پڑ گئی اور جو جامع مسجد تھی وہ بھی تنگ پڑ گئی۔ کھلے میدان کے اندر حضور غوث پاک واز فرماتے۔ علماء تواریخ نے یہ بات لکھی ہے کہ آپ کی ایک مجلس کے اندر 70,000 افراد ہوتے تھے جن کو آپ واز فرماتے تھے، اور آپ کی کرامت تھی کہ جتنا پہلی صف کے اندر بیٹھا ہوا آدمی آپ کی آواز کو سنتا تھا، ویسا ہی آخری صف میں بیٹھا ہوا آدمی بھی آپ کی آواز کو سنتا تھا۔ اور یہ جب آپ نے پہلا واز فرمایا، اسی موقع پر حضرت سیدنا شیخ عبد القادر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وبارک وسلم نے مجھے خلعت ولایت عطا فرمائی اور فرمایا کہ آج کے بعد آپ کو تمام اولیاء پر قطبیت اور غوثیت کا مقام عطا فرما دیا گیا۔ پھر حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عوام الناس کو بھی دین کی تبلیغ فرمائی، اور اس حد تک تبلیغ فرمائی کہ آپ فرماتے ہیں الانس لہم مشائخ والجن لہم مشائخ والملائکۃ لہم مشائخ وانا شیخ الکل۔ فرمایا کہ جنوں کے بھی پیر ہوتے ہیں، انسانوں کے بھی پیر ہوتے ہیں، فرشتوں کے بھی پیر ہوتے ہیں، مجھے اللہ تعالیٰ نے یہ مقام عطا فرمایا ہے کہ مجھے سارے جگ کا پیر بنایا ہے۔ تو یہ طریقت کے اندر آپ کا مقام ہے، اور شریعت کے اندر جو آپ کا علمی مقام ہے اور جو آپ نے کارنامہ سر انجام دیا، اس کا اندازہ آپ اس سے فرما سکتے ہیں کہ آپ نے سن 521 ہجری سے لے کر اپنی وفات تک 40 سال کا جو عرصہ ہے یہ آپ نے تدریس فرمائی ہے، دین کا علم پڑھایا ہے۔ اور علماء تاریخ نے یہ بات لکھی ہے کہ ہر سال حضور سیدنا غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ سے 3000 سے لے کر 3500 افراد مکمل عالم دین بن کر نکل دیں۔ اگر آپ اس کو 40 سال کے اوپر 40 سال کے ساتھ آپ اس کو ضرب دیں تو یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ نے علمی میدان کے اندر یہ عظیم الشان کارنامہ سر انجام دیا کہ آپ نے اپنی زندگی مبارک کے اندر 1.25 لاکھ سے زائد علماء خود پڑھا کر تیار فرمائے، اور پھر آگے انہوں نے جو جا کر پڑھایا تو اس کا اندازہ کون کر سکتا ہے۔ تو خلاصہ گفتگو کا یہ ہے کہ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ نہ صرف بھی مقام عطا فرمایا ہے، آج دنیا کے اندر جتنا بھی دین کا علم ہے کسی نہ کسی ذریعے سے جو بھی آدمی اگر غور کرے گا تو وہ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کی علمی فیض سے بھی مستفیض ہو رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ حضور قبلہ مرشد الوقت کی برکت کے ساتھ ہم گناہگاروں کو ظاہر و باطن کے اندر قادری رنگ عطا فرمائے۔ وآخر دعوایا الحمدللہ رب العالمین۔